بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ اس وقت پاکستان میں چھٹیاں ہیں، عدالتیں بند ہیں، اور جو جمعے کا دن ہوتا ہے عموماً وہ چونکہ ہاف ڈے ہوتا ہے اور پورا ڈے نہیں ہوتا، اس لیے اس میں اس کے مطابق بہت کم کام لگتا ہے۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چھٹیاں ہیں، اور ارجنٹ کیسز جن میں کوئی دو طرح کے ارجنسی جو ڈٹرمن ہوتی ہے عدالتی امور میں، وہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کوئی اسٹے آرڈر چاہیے، مانگ رہے ہیں، وہ آرگو ہو رہا ہے جس طرح سے ملٹری ٹرائل کورٹس کا ہے، اور یا یہ ہے کہ کسی غلط چیز کو روکنا ہے، اور اس کے لیے ریٹ پٹیشنز ہائی کورٹ میں فائل ہو رہی ہیں، اور یا یہ ہے کہ کوئی جیل میں پڑا ہوا ہے تو اس کو رہا کیا جانا ہے، اس لیے وہ کیسز سنے جاتے ہیں۔ اور باقی سارے کیسز جو ہے چھٹیوں کے بعد سنے جاتے ہیں۔ کیسز کی تعداد پورے ملک میں ملینز اینڈ ملینز کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہے، لیکن ایک قسم کے کیسز وہ ہیں جن کو بالکل نہیں لگایا جا رہا۔ میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ ان میں جو خواتین کی کیسز ہیں، خواتین کو جو 497 ہے اس میں 1889 سے لکھا ہوا ہے کہ ان کو پرائرٹی پہ بیل ملنی چاہیے خاتون اگر کو پکڑی جائے۔ تو جو خواتین ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو بیل نہیں مل رہی اور وہ مسلسل جیل میں ہیں۔ آج کچھ ایسی ہیں جن کو تقریباً 80 دن سے زیادہ کا عرصہ جیل میں گزر چکا ہے، نمبر 1، لیکن ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے اور کوئی فوری عدالت ان کے لیے نہیں بیٹھ رہی ہے۔ دوسری جانب جو عمران خان کے کیسز ہیں وہ جیٹ سپیڈ سے، سپر سونک جیٹ سپیڈ سے وہ چلائے جا رہے ہیں، اور کوئی چھٹیاں نہیں ہیں۔ ججز ایسے ہیں جن کی فیس بکیں چلتی ہیں اور ان پہ عمران خان کے خلاف مواد چلتا ہے، اور ایک جج جن پہ اعتراض ہوا توشہ خانہ کیس میں، بڑی زبردست قسم کی انہوں نے توجیہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں فیس بک میری ہے لیکن اس کے اوپر مواد میرا نہیں ہے۔ تو کسی نیچے لکھا ہوا تھا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جج یہ کہے کہ یہ عدالت تو میری ہے لیکن فیصلہ میرا لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ ایک اس کا پہلو تھا، اور دوسرا پہلو اس کا ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے لیے کوئی عدالت، ظاہر ہے عوام کے لیے عدالت رات کو کھولنا، عوام کے جس طرح ایک دفعہ سلطان رائی نے کسی فلم کے لیے ڈائلاگ ریکارڈ کرایا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یہ کیسا قانون ہے کہ جرم 24 گھنٹے ہوتا رہتا ہے اور عدالت صرف 8 گھنٹے کے لیے کھلتی ہے، اور اس میں سے پتہ نہیں کتنے گھنٹے کام ہوتا ہے۔ یہ ایک منظرنامہ ہے جو میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آج 20 دن سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ یہ جو امپورٹڈ نظام ہے 12 تاریخ کو یہ اڑ جائے گا۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو 7 سے لے کے 9 تاریخ کی تاریخ دے رہے ہیں، اور وہ فیصلہ کر بیٹھے کہ اس کو توڑنا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آخری سانس تک اس کو جاری رکھو۔ اس کی وجہ میں آج آپ کو اپنی بتانے لگا ہوں کہ کیوں کہتے ہیں کہ آخری سانس تک اس کو جاری رکھو۔ ایک وجہ نہیں ہے بلکہ ایک 2 وجوہات ہیں اس کی۔ اچھا، پھر جو دوسری جانب جو تکلیف ہے لوگوں کو، اس کا ایک منظر ذرا یہ پہلے دیکھ لیجیے گا۔ یہ جو منظر ہے یہ اس طرح سے آپ کمپیئر بھی کر سکتے ہیں کہ جو بڑے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، زکام ہوتا ہے، لندن جاتے ہیں، ان کے یعنی نسلیں جاتی ہیں، اب کیا نام لیا جائے، آپ جانتے ہیں اب کیا نام لیا جائے۔ تو یہ جو عوام کے لیے ہے ایک لاہور کا جنرل ہاسپٹل، اس کی حالت کیا ہے؟ بارش وہاں پہ ہو رہی ہے، اور بارش جب آتا ہے تو ساتھ ہیضہ لاتا ہے، اور بارش جب آتا ہے تو ساتھ مچھر لاتا ہے، ساتھ ڈینگی لاتا ہے، اور بارش جب آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ لوگوں کے لیے مصیبتیں لاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو 2 منڈیاں لگی تھی ضمیر کی، ایک منڈی لگی تھی لاہور کے مال روڈ کے اوپر، دوسری لگی تھی یہاں اسلام آباد میں سندھ ہاؤس کے اندر، اور اس میں سے جو معاشی ماہرین نکالے گئے تھے، وہ معاشی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر اس قوم کی غریبی دور کرنی ہے تو امیروں کو اور امیر کرو تاکہ ان کے پاس اور پیسے آئیں اور وہ غریبوں کو دے سکیں، یعنی لوگوں کو غلام بنائے رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تصویر آپ نے دیکھی جس کو ویڈیو ریکارڈنگ کہتے ہیں، اس تصویر میں بڑا واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کے لیے جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کا کیا حال ہے، اور جو خاص آدمی ہیں وہ تو پاکستان کے اسپتال چونکہ استعمال ہی نہیں کرتے، اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ دوسرا جو عمران خان کے کیسز کی طرف میں آپ کو واپس لے جانے سے پہلے وہ وجہ جو آپ کو میں بتا رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں 2 وجوہات اس کی بتاتا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اچھا، ان میں سے پہلی وجہ جو ہے وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اور دوسری وجہ آپ بالکل بھی نہیں سوچ سکتے۔ آپ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، نہ سوچ سکتے والی پہلے رکھ سکتا ہوں نہ دوسری، لیکن میں شروع کر دیتا ہوں، گاڑی سے شروع کر لیتے ہیں کہ کسی کے ساتھ سودا ہوا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پنجاب میں کرپشن کی ایک ظالمانہ کرپشن کی نئی داستان ہے، اور اس کے لیے جو
بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں نے پہلے یہ کیا ہے کہ جا کے ایک ایڈوائس نکالی ہے، ایڈوائس خزانے کو دی جائے گی، جو دے دی گئی ہے کہ ایڈوائس کے مطابق جو خزانہ ہے اس کو کہا گیا ہے کہ آپ ایڈوانس پیسے جاری کریں. کتنے پیسے جاری کریں؟ 200 روپے نہیں جی، 2000، 2 لاکھ، 2 کروڑ؟ بالکل بھی نہیں جی. 2 ارب 33 کروڑ، یعنی 233 کروڑ روپے ایڈوانس جاری کرنے کی ایڈوائس دے دی گئی ہے. اب جو پروکیورمنٹ کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ صوبے کے اندر بھی اور مرکز کے اندر بھی، وہ ان کا ایک باقاعدہ مینول ہے اور وہ کتاب ہے، یعنی اس کے مطابق تو پورا ایک پروسیس ہے جو پہلے ہوتا ہے. کوئی پروسیس کوئی نہیں ہے. پیا ہوئے کوتوال پھر ڈرکائے گا، یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سدا سرزمین بے آئین رہنی ہے، قانون کا کبھی نفاذ نہیں ہوگا اور کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں آئے گی جو ان کا احتساب کر سکے. اس لیے یہ بابوؤں کے لیے، اور وہ منظور نظر بابو ہے، ہر بندے کو گاڑی نہیں ملے گی، ان کے لیے گاڑیاں خریدنے کے لیے 233 کروڑ روپے ایک طرف. ابھی جو 3 ارب روپیہ، 2 ارب ایک سعودیہ نے دیا، 1 ارب دیا روپیہ نہیں، ڈالر ہیں، US ڈالرز ہیں، UAE نے، اور ایک دیا ایران نے. 3 یہ ہو گئے. اور یہ سعودیہ والے کو یہ 2 سے تھوڑے کم ہیں، 2 سے کم ہے وہ، اور یہ 2 یہ ہو گئے، 4 ہو گئے جی. تو 3 کے پلس ہیں. دوسرا جو 3 کے ملے ہیں ابھی IMF سے کہ جی آپ اپنی حالت سدھاریں. آپ ذرا دیکھیے گا، حالت سدھارنے کے لیے گاڑیاں خرید لی ہیں. گاڑی کی ایک اور کہانی بھی ہے میرے پاس، لیکن اس سے پہلے دوسرا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بابوؤں کو مرکز میں جنہوں نے مظالم کیے ہوئے ہیں، جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے چار دیواری، لوگوں کی جان مال آبرو پہ ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، ان کو ترقیاں دینے کے لیے یہ جو باقی دن ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس طرح پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی سرزمین ہے جس پہ قبضہ ہو گیا تھا کسی بیرونی طاقت کا، اور جاتے جاتے وہ اپنی مرضی کے سارے بندے جو ہے وہ بٹھانا چاہتے ہیں. اب جو گاڑی کی کہانی ہے، ایک اور گاڑی دیکھیے ذرا، گاڑی کی کہانی میں آپ کو پھر سناتا ہوں. یہ جو گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کو اس کی پکچر میں دکھایا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ ان کا کوئی بیان ریکارڈ ہوا ہے جو القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، جو ایک پرائیویٹ ٹرسٹ ہے اور گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں کوئی ایک ٹیڈی پیسہ عمران نے کسی سے نہیں لیا ہوا. وہ زمین ہے جو القادر ٹرسٹ کو گئی، وہاں اب تعلیمی ادارہ بن گئے. اس میں بیان ریکارڈ جو ہوا ہے، یہ خبر کے مطابق کہتے ہیں کہ مسعود محمود 2 وہ تلاش کیا جا رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد عمران خان کے لیے. اور ذرا 2 مشکوک چیزیں جو اس میں فوٹیج میں دکھائی دے رہی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ اگر کسی نے سچ بولنا ہو، اگر کوئی گیا ہو اپنی آزاد مرضی سے، اور اگر کسی کو کوئی نہ لے کے جائے تو وہ اپنی گاڑی میں جائے گا، اور گاڑی اگر جس میں جائے گا اسلام آباد کے اندر 1 انچ کوئی نہیں چل سکتا ایسی گاڑی میں بیٹھ کے جس کو پلیٹ نہ لگی ہوئی. آپ غور سے دیکھیں گے تو اس پلیٹ کو تو اتارا گیا ہے تازہ. یہ پتہ نہیں کس محکمے کی گاڑی ہے، یہ پتہ نہیں کون اندر بیٹھا ہوا ہے کالے شیشوں والی گاڑی میں. اور یہ گاڑی لے کے گئی ہے نیب پنڈی کے دفتر میں. یہ انویسٹیگیشن یا پروب ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ ہی ہیز اے ماسکڈ فیس. تو یہ جو گاڑی کی کہانی تھی وہ پچھلی اس کے ساتھ یہ لنک اس لیے ہوتی ہے کہ کل یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے بیان دے دیا ہے، اور کل کے بیان کے بعد یہ ایک دوسرا بیان 24 گھنٹوں کے اندر دیا ہے. یہ کیا بیان ہوگا؟ ویسا ہی بیان بھی ہو سکتا ہے جیسا بیان کل چلایا گیا تھا، کہ کسی اور نے لکھ کے دیا ہوا کل بیان جو چلایا تھا وہ کسی میجسٹریٹ کا ریکارڈ کردہ نہیں تھا. لیکن یہ کہانی ابھی کھل نہیں ہے کہ یہ مسعود محمود بنیں گے یا بننے سے انکار کر دیں گے. تو کھلے گی تب جب موقع آئے گا، ریفرنس فائل ہوگا یا کوئی مقدمہ چلے گا، اور پھر گواہی دینے کے لیے آنا پڑے گا. آج کل ویسے ایک طریقہ اور بھی ہے، لوگ باہر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، عدالت میں نہیں آنا چاہتا. ان کے ڈیمینر بھی نہیں پتہ لگتا، اور آمنا سامنا بھی نہیں ہوتا، اور آنکھیں بھی نیچی ان کی نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے سامنے اور عوام کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے راست بازی کے ذریعے سے آنکھیں اور چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے. عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں، ان مقدمات میں جو تیز رفتاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس دن تھوڑے رہ گئے ہیں. باقی جو مقدمے ہیں وہ ان کے اوپر جو مرضی زور انہوں نے لگایا، اور اس کی تعداد 200. ایک ایسی FIR ہوئی ہے کہ کسی جگہ کو گندم چوری ہو گئی تھی، وہ بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں. اور وہ گندم چوری ہونے کی جو FIR ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما شہریار آفریدی کو پنڈی سے گرفتار کیا گیا کہ اس کی ماں پہ. اور دوسری ایک لائن ہے، لائن نمبر 8، اس میں دیکھیے گا غور سے، وہ خالی رکھی گئی ہے. اس میں لکھا گیا کہ PTI کے کچھ دوسرے نامعلوم عہدیدار
عہدیدار تو ہوتا ہی معلوم ہے، کارکن نامعلوم ہو سکتا ہے، تو عہدہ جس کے پاس ہے وہ کدھر سے نامعلوم وہ بھی شامل تھے اس جرم میں، کہتے ہیں جو ایک گندم کی چوری ہو گئی تھی کسی جگہ سے. یہ وہ ملک ہے جہاں کروڑوں بوریاں گندم کی چوری ہو چکی ہیں، کبھی پرچہ نہیں ہوا، لیکن اب پنجاب پولیس کے پاس بڑا وقت ہے اور اس طرح کے پرچے کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہے. یہ جو سارے حالات ہیں ان کے اندر ابھی تک عمران خان کے خلاف ایک ٹیڈی پیسے کی نہ کرپشن ثابت ہو سکی ہے، نہ کوئی بد انتظامی ثابت ہو سکی ہے. اس کے خلاف اغوا کر کے، اٹھا کے، لیور کر کے، جیبیں بھر کے، منہ بھر کے یا سانس بند کر کے گواہ ڈھونڈے جا رہے ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی اثر انشاءاللہ نہیں ہونا. پاکستان کے عوام کا ہے، اور پاکستان کا لیڈر عمران خان کا ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں صرف خلق خدا کا راج آنا ہے. اس کے لیے ایک فائنل سٹیج 2 ہفتے کے اندر اندر آنے والی ہے. پاکستان پائندہ باد.